بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے بیٹا پچھلے جو لاسٹ لیکچر تھا اس میں کچھ چیزیں جو تھیں وہ ڈسکس کی تھیں، خاص طور پہ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے حوالے سے۔ تو اس میں ہم نے پاکستان کے جو پریویس کانسٹیٹیوشنز ہیں، جیسے 1956 کا کانسٹیٹیوشن، 1962 کا کانسٹیٹیوشن اور 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے، اس کے جسٹ سیلینٹ فیچرز جو تھے وہ ڈسکس کیے تھے، اور پھر ساتھ ان کا کمپیریزن بھی ڈسکس کیا تھا تاکہ آپ کو وہ جو ہیں ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ آج میری کوشش ہوگی کہ ایک تو ہم 1949 کا جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے ایک تو وہ ڈسکس کر لیں، پھر اس کے ساتھ دوسرا جو ہے میں سوچ کے آیا تھا 17th امینڈمنٹ، 18th امینڈمنٹ، 19th امینڈمنٹ اور 20th امینڈمنٹ جو آپ کے کورس میں ہیں، کیونکہ میں چاہ رہا تھا ایک دفعہ یہ آپ کا چیزیں جو ہیں وہ کنفرم کلیئر ہو جائیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ہم کیس لاس کی طرف چلیں گے۔ اور میں نے بھی مجتبیٰ صاحب سے کہا کہ کوشش کریں گے ہم کل کیس لا، کل یا پرسوں جو بھی ٹائم ملے گا ہمیں، اس میں ہم کیس لاس وغیرہ جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کر لیں گے۔ ابھی تو جو میں نے آج 56 کا کانسٹیٹیوشن جن بچوں نے نہیں پڑھا تھا ان کے حوالے سے میں نے اس کو جو ڈسکس کیا تھا، اس میں میں نے سارا ڈیٹیل کے ساتھ ساری چیزیں جو تھیں وہ اس میں بتائی تھی۔ اسی طرح میں نے 56 اور 62 کے جو کانسٹیٹیوشنز تھے ان کے کمپیریزن کے اندر جو مین چیز ڈسکس کی تھی کہ 56 کا کانسٹیٹیوشن جو تھا وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ سے ریلیٹڈ تھا، اور جو 62 کا کانسٹیٹیوشن تھا وہ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ تھا، کیونکہ اس وقت ملٹری کو تھا۔ اس ملٹری کو کی وجہ سے جو جنرل ایوب خان صاحب تھے انہوں نے 62 کا، اور اسی 56 کے کانسٹیٹیوشن جو ہے اسی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کو، آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ڈسکس کیا تھا، مولوی تمیز الدین۔ بیسیکلی مولوی تمیز الدین جو تھے وہ فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو تھی اس کے وہ پریزیڈنٹ تھے، یعنی اسپیکر تھے، اور وہ بنگال سے بلانگ کرتے تھے، بنگلہ دیش سے، جس کو ہم ایسٹ پاکستان کہتے تھے۔ اب ایسٹ پاکستان کے لوگ جو تھے ان کو آگے ہم سے بڑی گریونسز تھی کہ ہمارے لیے یہ پرابلمز کریٹ کرتے ہیں، ہمیں یہاں پر منورٹی میں رکھا ہوا ہے، یا ہمارے لیے جو رائٹس جو ہیں وہ، اس صورت میں وہ کیا ہوا کہ انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے وہ توڑ دی، اور کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو ایبروگیٹ کر دیا گیا۔ جب ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے تو اس آرڈر کے اگینسٹ جو ہیں وہ مولوی تمیز الدین اس وقت کی جو سندھ کورٹ تھی، جس کو ہم سندھ ہائی کورٹ کہتے ہیں، اس وقت سندھ کورٹ میں چلے گئے۔ سندھ کورٹ نے ڈیسیجن جو ہے وہ ان کی فیور میں دے دیا، کیونکہ وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا، اس میں پریزیڈنٹ کے پاس اتنی پاورز نہیں تھی۔ اس وجہ سے کیا ہوا، پھر فیڈرل گورنمنٹ جو تھی، جو اس وقت فیڈریشن تھی، اس کے جو ہیڈ تھے، جو اس وقت جو چیئر کر رہے تھے ایز پریزیڈنٹ، غلام محمد، وہ اس آرڈر کے اگینسٹ فیڈرل کورٹ میں چلے گئے، جس کو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کہتے ہیں، اس وقت وہ فیڈرل کورٹ کہلاتی تھی۔ اس فیڈرل کورٹ نے، پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہمیں فرسٹ ٹائم جو ہے اسٹیٹ نیسیسٹی والا میکسم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیا تھا۔ تو یہ وہ چیزیں تھی جو میں نے تھوڑی سی ڈسکس کی تھی۔ پھر اسی طرح آگے ہم چلتے ہیں، 200 کیس جو تھا، اور خاص طور پہ نصرت بھٹو کیس، اس میں یہ دونوں پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے۔ نصرت بھٹو کیس کے اندر بھی اسٹیٹ نیسیسٹی کا پوائنٹ آیا اور کیلسن تھیوری کا آیا۔ جو اسٹیٹ نیسیسٹی کا میکسم تھا یہ انٹروڈیوس فرسٹ ٹائم ہوا کس کے اندر، مولوی تمیز الدین کیس میں، اور 200 کیس میں فرسٹ ٹائم کیلسنز تھیوری۔ اور ان دونوں ججمنٹس کو دینے والے جو چیف جسٹس تھے وہ جسٹس منیر صاحب تھے۔ اور یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری پر دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا سٹگما ہے، ایک دھبا ہے، وہ اس سینس میں کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل جو لوگوں کے رائٹس ہیں ان کو پراپر طریقے سے یہاں پر ایبروگیٹ کیا گیا۔ اور ظاہری بات ہے ایک کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ہے، وہ اس کا اپنا پروسیس ہے، اس سارے سسٹم کو کام کرنے سے روک دیا گیا۔ تو یہ تھے، یہ ہم کیس وائز انشاءاللہ العزیز اس پر چلیں گے۔ اسی طرح
ہمارا جو بیٹے 62 کا آج پہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ آبجیکٹیو ریزولوشنز. اب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے اندر اس کو ایمبوڈیٹ کر دیا گیا ہے. آرٹیکل 2A جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے آبجیکٹیو ریزولوشنز کو. 56 کے اندر بھی یہ حصہ ہے, 62 میں بھی ہے. اب یہ دیکھیں یہ ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آبجیکٹیو ریزولوشن از دا موسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ان دا کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان. اب ظاہری بات ہے کہ اٹ واز پاسڈ بائی دا فرسٹ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی آن 12 مارچ 1949 انڈر دا لیڈرشپ آف لیاقت علی خان. اب آپ دیکھیں کہ لیاقت علی خان صاحب جو تھے ان کے اندر ان کے دور میں جو ہے یہ آبجیکٹیو ریزولوشنز جس کو ہم قرارداد مقاصد کہتے ہیں یہ گئے. اب اس کے کیا تھا, دا ریزولوشن واز الٹیمیٹلی پاسڈ آن مارچ 12. فالوئنگ ور دا مین فیچرز, اس کے مین فیچرز جو تھے وہ آج ہم ڈسکس کر لیں گے, جس میں سب سے فرسٹ پوائنٹ تھا سوورینٹی. اس میں کلیئر کٹ ڈسکس کیا گیا تھا sovereignty of the entire universe belongs to Almighty Allah alone. یعنی اللہ جل شانہ کے پاس تمام اختیار, حاکمیت کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس. اللہ کے علاوہ, کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں, ہمارا اس چیز پر یقین ہے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ ریسنٹلی جو ہمارا پوری دنیا کے اندر یہ جو پینڈیمک, ایک جو عالمی وبا آئی جس کو ہم کرونا وائرس کہتے ہیں, اس وائرس کے اندر جب ہم چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کوئی چیز انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز, تو سوورینٹی کی حد تک جب ہم بات کریں گے تو آپ اس کو ذہن نشین کر لیں کہ سوورینٹی صرف اللہ کے پاس ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن اس چیز کو انشور کرتا ہے اور اس پوائنٹ کو 1949 کے تحت آگے اس کو ہم لے کے آئے. اسی طرح نیکسٹ اس کے اندر جو پوائنٹ ڈسکس ہوا کہ اتھارٹی شوڈ بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دا اسٹیٹ تھرو اٹس پیپل انڈر دا رولس سیٹ بائی دی اللہ. اب اللہ جل شانہ کے جو رولز بنائے گئے ہیں تمام لوگوں نے ان کو ایز سیکرڈ ٹرسٹ, جیسے آپ کسی کو ایک امانت کے طور پر کوئی امین بنا دیں, بھئی آپ امین ہیں, آپ یہ کام کریں گے, اور وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے جناب میں کروں گا. ابھی آپ دیکھیں جب ہم اوتھ لیتے ہیں, حلف لیتے ہیں, حلف کے اندر کیا ہے بیسیکلی, اوتھ کیا ہے؟ اوتھ کے اندر ہم اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ جو ہمیں رسپانسبلٹیز دی گئی ہیں ہم اس کو 100% پرفارم کریں گے. تو یہاں پر بھی کیا تھا کہ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر اتھارٹی تھی وہ کیا تھی؟ جو اللہ کے رولز بنائے گئے ہیں ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. اب اسی طرح اسٹیٹ شوڈ ایکسرسائز اٹس پاور تھرو دی چوزن ریپرزینٹیٹیوز. اب جو آپ کے منتخب نمائندے ہیں ان کے ذریعے یہ جو 1949 کا آبجیکٹیو ریزولوشن ہے اس میں جو چوزن ریپرزینٹیٹیوز, اب آپ دیکھیں نا ہمارے چوزن ریپرزینٹیٹیوز کون ہیں؟ ہمارے ممبر نیشنل اسمبلیز ہیں, ممبر پروونشل اسمبلیز ہیں. لیکن 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ کی جو نیشنل اسمبلی اور سینٹ, دو ہاؤسز ایسے بنائے گئے جو آپ کوئی بھی قانون سازی کریں گے اس کے اندر دونوں ہاؤسز کی کانسنٹ ہونی ضروری ہے. جس طرح ہم امینڈمنٹس آگے جا کے ڈسکس کریں گے کیونکہ آپ کے کورس میں وہ شامل کر دی گئی 17th امینڈمنٹ, 18th امینڈمنٹ, 19th امینڈمنٹ اور 20th. اسی طرح پرنسپلس آف ڈیموکریسی ڈسکس ہوا. اب آپ دیکھیں پرنسپلس آف ڈیموکریسی کیا ہے. اب پرنسپلس آف ڈیموکریسی کیا ہے؟ جمہوریت ہے, ہر انسان کو اس کا رائٹ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لاسٹ سرمن جس کو ہم خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں اس میں آپ نے فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر فوقیت نہیں, کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت نہیں, فوقیت ہے تو اس کے اعمال سے. اسی طرح ہر شخص کے پاس رائٹ ہے, وہ پوچھ سکتا ہے, جیسے حضرت عمر فاروق امیر المومنین ہیں, حضرت عمر فاروق سے ایک صحابی رسول پوچھتے ہیں عمر مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کرتا آپ نے کہاں سے بنا لیا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کا جواب میں نہیں, میرا بیٹا دے گا.
ان کے بیٹے نے کہا ایک مجھے ملا تھا، ایک میرے والد کو ملا تھا. اسی طرح جب وہ مجھے ملا تو میرے والد کا قد دراز ہے، میں نے وہ کرتا اپنے والد صاحب کو دے دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا ایک لیجیٹیمیٹ رائٹ اسٹیبلش ہو گیا. آپ کسی بندے کو بھی کوشچن کر سکتے ہیں، ہر بندہ کوشچنیبل ہے. کوئی بندہ کسی بندے کو کسی قسم کی ایسی کوئی امیونٹی حاصل نہیں ہے. ہمارا اسلام اس چیز کی واضح، کیونکہ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بالکل ایکویلٹی کی بیسس پہ ٹریٹ کیا. ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی اس کو انشور کرتا ہے. آرٹیکل 25 جو ہے وہ ایکویلٹی آف آل سٹیزنز کے اوپر ہے. اسی طرح نیکسٹ آگے فریڈم. اب ہر بندے کا یہ رائٹ ہے، اس کو آزادی ہے. اب آپ دیکھیں آزادی کیا ہے. جیسے آپ چادر اور چار دیواری کی ہم بات کرتے ہیں، یا سپوز ہم لوگوں کو جو فنڈامنٹل رائٹس دیتے ہیں، اس کی ہر کانسٹیٹیوشن گارنٹی دیتا ہے. فریڈم کی صورت میں فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف لبرٹی ہے، فریڈم آف موومنٹ ہے، یہ سارے کے سارے، فریڈم آف ایسوسیشن ہے، یہ سارے کے سارے آپ کے رائٹس ہیں. ان کے رائٹس کو کوئی بندہ ختم نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں آپ کو کانسٹیٹیوشنلی ملی ہیں. کیونکہ کانسٹیٹیوشن کسی بھی کنٹری کا سپریم لا ہے. اس سپریم لا کی روشنی میں ہم یہ واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ ایسا فیئر، جیسے دیکھیں ہم بات کرتے ہیں فری اینڈ فیئر ٹرائل ہو، یہ بھی ایک فریڈم کی بات ہے. آپ کسی کے اگینسٹ کوئی میٹر ہے، آپ اس کا فری ٹرائل کریں اور فیئر ٹرائل کریں. اس کو 100% رائٹ ہو کہ وہ اپنے رائٹ کو اسٹیبلش کر سکے کہ جناب اگر اس کی کوئی بھی پلی بنتی ہے، خواہ پلی آف ایلیبائی بنتی ہے یا کوئی بھی پلی بنتی ہے، تو اس کو آرگو کرنے کا اس کے پاس رائٹ ہے. اسی طرح ایکویلٹی. اب اسلام ایکویلٹی کو بہت زیادہ پروموٹ کرتا ہے. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح ہم اس کو جسٹس کے ساتھ بھی کنیکٹ کر دیں گے. آپ کے دور میں ایک خاتون نے چوری کی، اس کے ہاتھ کو کاٹنے کا حکم ہوا. تو آپ کو حضرت زید بن حارثہ نے سفارش کی کہ اس عورت کو معاف کر دیا جائے. تو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کی جگہ پر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا نیچرل جسٹس سسٹم ہے جو اللہ نے دیا ہے. کیونکہ ساتھ ہی پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئیں کہ وہ امیروں کو چھوڑ دیتی تھی اور غریبوں کو پکڑ لیتی تھی. ابھی آپ دیکھیں ہمارے ملک میں کیا ہے، یہ جو عمرہ ہے وہ دونوں ہاتھوں سے ملک کو بے دردی کے ساتھ لوٹ رہے ہیں، اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی کے وسائل نہیں. ابھی آپ دیکھیں نا اسٹیٹ کہاں ہے، کہاں ہے وہ تمام ادارے جو لوگوں کو یہ بینیفٹس دیں. آپ دیکھیں کیا ہے، جو لیبر ہے، جو سارے ہیں، یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے ان کے رائٹس کو خیال کرے، ان کو جو چیزیں بھی ہیں. اسی طرح ٹالرنس، برداشت، بہت بڑی یہ اس وقت ہمارے اندر اسلام اس چیز کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہے. آپ صبر کریں، برداشت کریں. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی کوئی صبر کرنے والی ذات ہو سکتی ہے. پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف پر بھی پتھر بچھائے گئے. طائف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی اذیتیں ہو سکتی تھی کفار مکہ نے دی، لیکن آپ نے اپنے اللہ کی خاطر برداشت کی. تو یہ ہمیں ٹالرنس جو ہے یہ لینی چاہیے. ابھی آپ دیکھیں نا ٹالرنس، آپ سڑک پر جا رہے ہیں یہ بھی ٹالرنس ہے، آپ لوگوں کو برداشت کریں. آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی گھر کا فرد جو ہے اگر کوئی غلط بات کرتا ہے آپ اس کی تصحیح کریں، لیکن ٹالرنس کے ساتھ، برداشت کے ساتھ. اسی طرح نیکسٹ ہماری جو اس کے اندر جو اگلی ہے اینڈ سوشل جسٹس سسٹم. اب آپ دیکھیں سوشل جسٹس سسٹم ہمارا پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں اس وقت کیا ہے. اس وقت پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہے، خواہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو لے لیں یا دوسری کورٹس کو لے لیں، کیا ہو رہا ہے؟ عدالتیں انصاف نہیں دے رہی. اگر کورٹس میرٹ پر، ابھی آپ دیکھیں نا امریکہ کے اندر یہ جو عالمی وبا ہے جس کو ہم کرونا وائرس جیسا میں نے آگے ڈسکس کیا، امریکہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے، آج بے بس ہے. اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟
انہوں نے دنیاوی طور پہ تو ترقی حاصل کر لی، لیکن انسانوں کے حوالے سے لوگوں کو بینیفٹس دینے، ٹالرنس، لوگوں کی ایکویلٹی، اس کے مطابق وہ کام نہیں کر سکے۔ کیسے؟ امریکہ، یورپ دیکھ لیں، دنیا کی یہ جتنی طاقتیں ہیں، انہوں نے ایک ہی کام کیا، لوگوں کی پاورز، لوگوں کے ایسٹس کو گریب کر لیا، چھین لیا۔ جیسے سعودی عربیہ، کویت، اس کے بعد عراق، ان کے تمام ایسٹس پر امریکنز نے آ کے قبضہ کیا۔ اور آپ دیکھیں بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ دنیا کے اندر تقریباً 1.25 ارب ہیں، لیکن ان میں یونٹی نہیں ہے۔ اسی طرح نیکسٹ اس کے اندر ایز انشور بائی اسلام شوڈ بی فالوڈ، اسلام کو فالو کیا جائے۔ اب ہم نام کے مسلمان ہیں لیکن اسلام نہیں ہے۔ اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ میں تو خود 2 وقت کی عزت سے روٹی کھا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا میرا ہمسایہ بھوکا سو رہا ہے یا کیا ہے۔ ہم نے اسلام کے جو بیسک پرنسپلز ہیں، سب سے پہلے تو اس میں بیسک چیز کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا۔ ہمارا ایمان جو ہے وہ اس حد تک مضبوط ہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ہم اس کے مطابق کی زندگی گزاریں، اور باقی جو اسلام کے جو بھی پرنسپلز ہیں ان کو انشور کریں کہ اس کے مطابق ہی ہم اپنی لائف کو گزاریں گے۔ اس طرح Muslims shall live their lives according the teachings of Quran and Sunnah۔ اب مسلمان جتنے بھی ہیں، پاکستان تو دنیا کے اندر کنٹری ایسا ہے جو خالصتاً اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا، محمد علی جناح آپ کس قسم کا کس قسم کا فارم آف گورنمنٹ لائیں گے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا مجھے کس نے اختیار دیا؟ یہ تو 1350 سال پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے۔ یعنی کیا؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے۔ تو ہم نے اپنی تمام زندگی قرآن اور سنہ کے مطابق گزارنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک سنہ۔ جو اس کو مضبوطی سے تھام لے گا انشاءاللہ کبھی ڈی ٹریک نہیں ہوگا۔ ابھی آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر اس وقت ایک ہی چیز جو ہے وہ کار فرما ہے، میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں، میں بچ جاؤں۔ میں اس وقت ہی بچ سکتا ہوں جب میری زندگی کا اوڑھنا بچھاڑنا ہر قسم قرآن اور سنہ کے مطابق ہو جائے۔ ہمارے اس وقت کیا پرابلمس ہیں؟ سود ہمارے ملک میں عام ہے، ہمارا بینکنگ سسٹم سارا انٹرسٹ پہ چل رہا ہے، ہم جتنا بھی کاروبار کر رہے ہیں جھوٹ پر کر رہے ہیں۔ ہمارے بزنس مین ہیں، ابھی آپ دیکھیں رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، آج الحمدللہ 11واں روزہ ہے، سب سے زیادہ پیسہ جو کما رہے ہیں وہ سٹاکسٹ کما رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ میں رمضان سٹارٹ ہونے سے پہلے لیمن لینے گیا، لیمو جس کو ہم کہتے ہیں، گھر کے لیے، اور جب میں نے اس سے لیمو پرچیز کی اس وقت ریٹ غالباً منڈی میں 140 تھا، وہ شاپ سے جس سے لیے، میں نے اس کو کہا یار مجھے تقریباً 2 کلو کے قریب دے دیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، تو وہ مجھے آگے سے کہنے لگا آپ نے اچھے ٹائم پہ لے لیے، لیمو 600 تک جائیں گے۔ میں ہنس پڑا، میں نے کہا یار ابھی تو یہ وائرس کی وجہ سے بڑی پرابلمز ہیں، تو مجھے آگے سے کہنے لگا یہی تو ان کے لیے سب سے بڑا المیہ بنا، لیکن اسی کو وہ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بینیفٹس دے کے لوگوں کو اور لوگوں کو لوٹیں گے۔ تو یعنی آپ اندازہ کریں ہم سوسائٹی وائز کیا ہے، ہم نے قرآن اور سنہ کو، ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں، ہم نے داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صاف ستھری زندگی کی بھی بات، لیکن جھوٹ ہمارے ساتھ چل رہا ہے، بہتان ہمارے ساتھ چل رہا ہے، غلط بیانی ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے گا ہمیشہ جھوٹ بولے گا، جب امانت رکھی جائے گی امانت میں خیانت کرے گا، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وعدہ کرے گا وعدہ خلاف۔ آج ہمارے جتنے حکمران ہیں وہ سب اسی چیز پر کار فرما ہے، اور وہ کیوں یہ کار فرما ہے؟ انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جھوٹ کیا ہے، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وعدہ خلافی کیا ہے، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس وقت ہمارے پاس جو امانت ہے اس میں ہم خیانت کریں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس وقت اسلام کی ہمارے مسلمانوں کی بدقسمتی ہے، ہم نے قرآن سننا کو پیچھے کر دیا ہے، اور ہم دوسری چیزوں کو جو ہے وہ
امپورٹنس دے رہے ہیں. اسی طرح اس کے اندر جو اگلی چیز ڈسکس ہوئی, مائنورٹیز کین فریلی پروفیس اینڈ پریکٹس دیئر ریلیجنس. اب دیکھیں مائنورٹیز کیا ہیں؟ اقلیتیں ہیں. اقلیتیں اپنے رائٹس کو 100% انشور کیا جائے گا کہ وہ اپنے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. ان کے جو جو رائٹس ہیں ان کو دیکھا جائے گا. اب آپ دیکھیں, خواہ کوئی مندر میں جاتا ہے, کوئی ہندو ہے, کوئی سکھ ہے, جیسے ابھی ہم نے جو ابھی ایک کوریڈور بنایا ہے جو خاص طور پہ سکھوں کے لیے, سکھ بڑے اس پہ راضی ہیں. آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو چکی ہے. آج سے تقریباً کوئی 8 ماہ پہلے کشمیر کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا. اسی طرح لبنان والی سائٹ پہ چلے جائے, بیروت والی سائٹ پہ چلے جائے, جہاں پر یروشلم ہے, سب جگہ پر یہودیوں نے اور کرسچنس نے قبضے کیے. لیکن آپ دیکھیں اس کی بیسک ریزن کیا ہے؟ ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے. ہم باتیں تو کرتے ہیں قرآن اور سننا. جیسے مجھے بھی ایک واقعہ یاد آ گیا, ایک بہت بڑے عالم دین تھے مولانا حسن مدنی صاحب. وہ نیا نیا لینن کا یہ سسٹم جو تھا یہ آیا تھا, تو وہ رشیا گئے. انہوں نے کہا کہ جناب میں آپ کو ایک آئیڈیا دینا چاہتا ہوں. انہوں نے اسلام کا سارا آئیڈیا ان کے سامنے رکھا اور وہ دیکھ کے بڑے مسکرائے اور خوش ہوئے. کہتے نظام تو بڑا آئیڈیل ہے, آپ نے پوری دنیا میں کس کنٹری میں یہ اپنایا ہے یہ مجھے بتا دیں. کہتے میں اس پر خاموش ہو گیا. ظاہری بات ہے جب آپ کر ہی نہیں سکتے تو آپ وہ کہتے کیوں ہیں؟ تو اس کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے اسلام کو آج تک, اب آپ دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک پرنسپل سیٹ کر دیا, جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیں, جو زنا کرے اگر وہ شادی شدہ ہے اس کو سنسار کر دیا جائے گا, اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اس کو سٹرائپس لگائے جائیں گے, شراب پیے گا اس پر بھی حد لگ گئی. تو یعنی یہ تو ساری چیزیں کلیئر ہیں. اسی طرح مائنورٹیز کے حوالے سے بھی کہ ان کے رائٹس کو بھی اسی طرح ایز اٹ از پروٹیکٹ. اب وہ دیکھیں وہ اپنے اگر عیسائی ہیں وہ اپنے گرجا گھر میں جائیں گے, چرچ میں جائیں گے, اور ہندو جو ہیں وہ بھی جائیں گے اپنے جو مندر ہیں. اسی طرح ہم کسی کو روک نہیں سکتے. ہاں ان کے رائٹس کو اس ہیں, ہاں وہ آپ کی اچھی چیزوں کو دیکھیں. آپ سے مجھے ہمارے ایک دوست ہیں وہ سیشن جج تھے, تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا اور آپ یقین کریں مجھے بڑا دکھ ہوا. آج آپ کے ساتھ اسی حوالے سے میں چلیں مجھے 2 اس میں ڈسکس کر لیتا ہوں. وہ کہتے کہ ایک شخص جو تھا وہ کرسچن تھا, اس نے کسی مسلمان کے پیسے اس کے پاس امانت پڑے تھے. مسلمان آیا, اس نے کہا یار میری امانت دے دو. اس نے کہا کون سی امانت؟ اس نے کہا یار تم نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. وہ اپنے اس کے پاس چلا گیا, ان کے جو کہہ لیں کہ فادر تھے, جس کو ہم پوپ وغیرہ ٹائپ کہہ لیں یا کچھ اس طرح, ان کے پاس وہ چلے گئے اور ان سے کہا کہ یہ میرے پیسے نہیں دے رہے. انہوں نے کہا کہ یہ رکا ہے لکھ کے اس کو دے آؤ بس. وہ چلے گئے. جب انہوں نے اس کو رکا کھولا, انہوں نے تجسس تھا اس رکے کے اندر کیا ہے. جب اس میں لکھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو کہ جو وعدہ کرتے اس کی وعدہ خلافی کرنے لگتے. تو یہ دیکھے کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے. تو اسی طرح مائنورٹیز نے تو ہمیں دیکھ کے اسلام قبول کرنا تھا. اب آپ دیکھیں نا فتح مکہ ہوا, آپ کو درجوگ لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوئے. اسی طرح نیکسٹ اس کے اندر یہ تھا کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ود دا میکسیمم اٹانومی فار دی یونٹس, میکسیمم اٹانومی دی جائے گی, یعنی خود مختاری دی جائے گی. صوبے بھی خود مختار ہوں گے, ان کو جو جو ان کے رائٹس ہیں ان کو ملیں گے. ابھی آپ دیکھیں نا جو 18th امینڈمنٹ ہے اس کی کیوں زیادہ باتیں ہوتی ہیں, اس میں صوبوں کو صوبائی خود مختاری زیادہ ملی ہے. اسی طرح فنڈامنٹل رائٹس کو بھی اس میں انشور کیا گیا. فنڈامنٹل رائٹس جو کیا ہیں, آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں جس سے آپ کو کوئی ڈپرائیو نہیں کر سکتا. ابھی آپ دیکھیں نا آپ کے پاس بات کرنے کی آزادی ہے, آپ کو رائے دینے کی آزادی ہے, آپ کوئی بھی اپنے لیے کوئی بزنس چوز کر سکتے ہیں, اپنے لیے گھر بنا سکتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے, آپ کا خواہ وہ بلیف ہو, آپ کا فیتھ ہو, آپ کا ورشپ ہو, ایسوسیشن ہو, سبجیکٹ ٹو لا اینڈ پبلک موریلٹی ہو, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی فنڈامنٹل رائٹ سے ریلیٹڈ ہیں. اسی طرح اس کے آگے فردر اس میں ڈیوٹی آف دی اسٹیٹ ٹو سیف گارڈ دا انٹرسٹ آف مائنورٹیز, بیکورڈز اینڈ ڈپریسڈ کلاسز. اب اسٹیٹ جو ہے وہ سیف گارڈ کرے گی کن کو؟ جو غربا ہیں.
اور ان کو جو بیکورڈز ہیں، جیسے جن کو کچھ پتہ ہی نہیں یا وہ بہت زیادہ دکین اسی سائڈ پہ چلے جائیں جن کو ان چیزوں کے بارے میں اویئرنیس ہی نہیں، تو اسٹیٹ ان کا بھی خیال کرے گی. اسی طرح انڈیپینڈنس آف جوڈیشری شوڈ بی گرانٹیڈ، شوڈ بی گارنٹیڈ. اب اسی طرح آپ کی جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کو بھی انشور کیا جائے گا. آپ جب انصاف دیں گے لوگ کمفرٹیبل ہوں گے. آج ہماری عدالتی نظام ہے، لوگ 3 سال 5 سال لوگ کیسز میں دھکے کھاتے ہیں لیکن اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. بعد میں کہا جاتا ہے جناب وکلا تاریخیں لے لیتے ہیں. بھئی آپ سپیڈی ٹرائلز کریں، آپ اس کا ایک پروسیجر رکھیں، آپ وکلا کو بھی اکوموڈیٹ کریں، ججز کو بھی اکوموڈیٹ کریں، پارٹیز کو بھی اکوموڈیٹ کریں. آپ کہیں بھئی یہ ٹائم فریم ہے، اس کے اندر یہ کنکلوڈ ہونا ہے. آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ سارا کچھ ہوگا. یہ اسٹیٹ کی رسپانس. ابھی آپ اسٹیٹ نے لاک ڈاؤن کروایا نا، تقریباً 1.5 ماہ ہونے والا ہے. ساری چیزیں تو اسٹیٹ چاہے کچھ نہیں کر سکتی، سب کچھ کر سکتی ہے. اصل بات ہے ہماری نیت، ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اسی طرح انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے بعد اگلی ہے integrity of the territory and sovereignty of the country was to be safeguarded. اب پاکستان کی جو سالمیت ہے، اور پاکستان دیکھیں پاکستان جب سے بنا ہے، پاکستان کی بدقسمتی کے اسے قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کے بعد نیک اور ایماندار لیڈرشپ نہیں بن سکی. اس میں اور بھی کچھ اچھے لوگ آئے، سردار عبدالرب نشتر بھی ہیں، چودھری محمد علی بھی ہیں جنہوں نے 56 کا کانسٹیٹیوشن دیا، اور بھی کچھ 1-2 گنی چنی شخصیات ہیں. لیکن باقی جتنے بھی آئے ان کی ایک ہی انٹینشن تھی، اپنے اقتدار کو پرولونگ کیا جائے اور اپنے آپ کو اور اپنے عزیز و اقارب کو بینیفٹس دیے جائیں، جس کو ہم نیپوٹزم کہتے ہیں. لیکن جو دوسری سائڈ پر اگر ہم دیکھیں، اسلام تو اس چیز کی کسی صورت اجازت نہیں دیتا. حضرت عمر فاروق جب امیر المومنین تھے، آپ نے جو اپنی ول لکھی دی تھی، وصیت کی تھی، اس کے اندر آپ نے کہا تھا میرے بیٹے کسی کو امیر المومنین نہیں بنانا. تو آپ اس سے امیجن کر لیں، یہ ہر چیز کرسٹل اینڈ کلیئر ہے کہ آپ اسی طرح انٹیگر. اب آپ دیکھیں مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر جو ہے، ابھی آپ دیکھ لیں بھارت کا اس پر غاصبانہ قبضہ ہے. 65 کی وار وہ بھی آپ دیکھ لیں. 71 میں سکوت ڈھاکہ ہوتا ہے. آپ سے ڈھاکہ آپ کا یعنی بنگلہ دیش جو ہے، جس کو پہلے ہم ایسٹ پاکستان کہتے تھے، وہ بن جاتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے لیے کتنا بڑا لمحہ فکری ہے. اب پاکستان آگے صوبوں میں، ابھی کچھ لوگ اور بات کرتے یہ صوبے بن جائیں، یہ صوبے. ہمارے اندر تو آج تک ہم اپنے ملک کے اوپر سنسیئر نہیں ہو سکے. ہمیں کالا باغ ڈیم کی کتنی اشد ضرورت تھی، اور ہے. ہمارے حکمران صرف اپنی سیاست میں کوئی سندھی ہونے کی بیسس پر، کوئی پنجابی ہونے کی بیسس پر، کوئی پختون ہونے کی بیسس پر، اور کوئی بدقسمتی سے بلوچ ہونے. ہم صرف مسلمان ہیں. ہمارا اس چیز پر یقین ہے کہ یہ ملک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ہے، اور یہ پاکستان ہے، اور یہ سب کا ملک ہے، خواہ وہ کوئی بھی کسی بھی رنگ و نسل سے بلونگ کرتا ہے. تو آپ یہاں پر دیکھیں کتنی بڑی بدقسمتی ہے. ہم نے اپنے ملک کے حوالے سے اپنی سوورینٹی، ابھی آپ دیکھیں آپ کے ملک کے اندر کتنے بڑے بڑے کرائسس آئے. آپ ٹیررزم میں آ گئے، اور بڑے بڑے ہمارے حکمرانوں کی نااہلیوں کی وجہ سے، اور بڑی بدقسمتی کے ساتھ کہوں گا جو ملٹری ڈکٹیٹرز آئے، ملٹری کوز آئے، اور جو سیٹ اپ آئے، انہوں نے صرف اپنے اقتدار کو پرولونگ کیا. انہیں سے کوئی کنسرن نہیں تھا ملک کے اندر کیا. اسی طرح جو لاسٹ ہم کہے کہ یہ تھا کہ تمام لوگوں کو، پاکستان کو ہم نے پوری دنیا میں ایک مقام دلانا ہے. نو ڈاؤٹ پاکستان، ہمارا اس چیز پر یقین ہے کہ پاکستان قائم رہے گا اس وقت تک جب تک اللہ جل شانہ چاہیں گے، جب تک دنیا ہے. لیکن ہمارے حکمرانوں نے کوئی اچھائی نہیں کی اور اس ملک کو نقصان ہی پہنچایا ہے. ہم نے اس کو اوپر نہیں لے کے، ہاں کچھ پوائنٹس بہتر ہیں، جیسے ہم اٹامک پاور بنے، ہم نے اٹامک پاور کی طرف پروسیس سٹارٹ کیا، کچھ اچھے کام ہیں. لیکن جو اصل چیز ہے، جو بنیادی ضرورت کیا ہے،
آپ نے غریب لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے. تو یہ بیسیکلی آج ہم نے تھوڑا سا. اب اسی طرح میں آپ کو تھوڑی سی 17th امینڈمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیں, اور پھر ہم فردر جو ہے اس میں ہم 17th 18th جو ہے وہ 19th امینڈمنٹ جو ہے ان کو بھی اس میں ساتھ ڈسکس کریں گے. تو اسی طرح جب ہم چلتے ہیں, سپوز ابھی اب ریسنٹلی 18th 17th اور 19th امینڈمنٹ پر میں اس کو سیکوینس وائز چلتا ہوں. سپوز ہم سب سے پہلے 18th امینڈمنٹ پر چلتے ہیں. اب آپ دیکھیں 17th 18th 19th اور 20th. اب جو 17th امینڈمنٹ پر پہلے ہم چلیں تو اس کو میں تھوڑا سا میں ذرا آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں. اب دیکھیں جو 17th امینڈمنٹ ہے اس کے اندر کیا تھا, جو جنرل پرویز مشرف تھا, جنرل پرویز مشرف جو تھا وہ میکسیمم پاورز چاہتا تھا. جس طرح ضیاء الحق جب جو مارشل لا ڈکٹیٹر تھا اس نے کیا کیا کہ آئین میں 8ویں ترمیم کی, اور اس ترمیم کے تحت اس نے ایک پاور انٹروڈیوس کروائی 58(2)(b) 73 کی کانسٹیٹیوشن میں, جس میں پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے ٹو ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی. اسمبلی کو وہ ڈیزالو کر سکتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے, اور اس کو کسی کانسنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی بیسک ریزن کیا ہے, وہ اس سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں, اور وہ لوگوں کو اور عدالتوں کو دھوکہ دے کے اس سینس میں آئے کہ ہم جناب 3 months کے اندر 4 months کے اندر الیکشن کروائیں گے اور ایک نیا سسٹم لے کے آئیں گے. لیکن وہ سارے کا سارا کیا تھا, وہ دھوکہ تھا, اور وہ سارے کی ساری لوگ جو ہیں وہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق اب وہ جب آتے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا, وہ اس پر قبضہ کر لیتے. اسی طرح جب ہم 17th امینڈمنٹ کو لیتے ہیں تو اس میں لیگل فریم ورک آرڈر آیا جس کو ہم LFO کہتے ہیں. اسی طرح اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے, جو اس کے مین پوائنٹس جو تھے وہ ہم کہہ سکتے ہیں, وہ اس کے اندر انہوں نے کوشش کی. ایک تو انہوں نے کوشش کی کہ جو 17th امینڈمنٹ تھی اس کے اندر انہوں نے کوشش کی کہ پریزیڈنشل لیگل فریم ورک آرڈر آیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی شخص تیسری دفعہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا, اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو 30 days جو ہے اس کے اندر امینڈمنٹ ہوگی کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ ایک ووٹ آف کانفیڈنس لے گا. نیشنل اسمبلی کے ساتھ گورنر پاورز ٹو ڈیزالو پروونشل اسمبلی از سملرلی سبجیکٹ ٹو سپریم کورٹ اپروول. اسی طرح آرٹیکل 152 تھا. یہ ساری چیزیں جو تھی اس کے اندر ڈسکس ہوئی. اسی طرح جب ہم 18th امینڈمنٹ پر جاتے ہیں تو 18th امینڈمنٹ جو ہے اس کے اگر ہم بیک گراؤنڈ پہ جائیں تو اس کے اندر کیا تھا, دا نیم آف دا فارمر پریزیڈنٹ آف پاکستان جنرل ضیاء الحق ہیز بین ریمووڈ. 18ویں ترمیم میں ایک تو بیٹا کام کیا گیا کہ جنرل ضیاء الحق کا نام ریموو کر دیا گیا. دوسرا, سرحد بارڈر پروونس ہیز بین ری نیمڈ KPK. سرحد کا نام جو ہے وہ KPK رکھ دیا گیا. 17th amendment and legal framework as introduced by Musharraf has been repealed. یعنی تیسرا سٹیپ جو لیا گیا, ریپیل کر دیا گیا کس کو, جو مشرف نے تمام جو 17th امینڈمنٹ میں رائٹس لیے تھے وہ سارے کے سارے اس میں ختم. The ban on the third time prime ministership and chief ministership has been lifted. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف بھی تیسری دفعہ پھر پرائم منسٹر بنتا ہے, اس کا بھائی شہباز شریف بھی تیسری دفعہ پرائم منسٹر بنتا ہے. یہ بیسیکلی ان کے اوپر یہ ایک ان کو ریسٹرکٹ کیا گیا تھا کہ وہ تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر اور چیف منسٹر نہ بن سکیں. 18th امینڈمنٹ کے تحت یہ بین آٹومیٹکلی لفٹ ہو گیا. اسی طرح ایک کونسل بنی جس کو ہم کونسل آف کامن انٹرسٹ کہتے ہیں, وہ بھی اس میں کانسٹیٹیوٹ ہوئی جس میں 90 days کے اندر اندر اس کا ایک سیشن ہوگا. اسی طرح چیف الیکشن کمشنر شوڈ بی اپوائنٹڈ تھرو کنسنسس بٹوین ٹریری اینڈ اپوزیشن. اب دونوں صورتوں میں چیف الیکشن کمشنر کانسنٹ سے ہوگا. اسی طرح اسٹیبلشمنٹ آف اسلام آباد ہائی کورٹ کی گئی. اسی طرح ریکگنیشن آف دی چلڈرن رائٹس ٹو ایجوکیشن اینڈ انسرٹ آف اے نیو سیکشن انڈر آرٹیکل 25A ٹو پرووائڈ
constitutional guarantee that state will provide free and compulsory education to all girls and boys up to age 16. इसी के बाद जो लास्ट इसमें अहम पॉइंट था, द पावर टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट वाज विथड्रॉन फ्रॉम द प्रेसिडेंट. अब इसके अंदर जितनी भी पावर्स प्रेसिडेंट को मिली थी कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकेगा, वो सारी की सारी खत्म कर दी गई. इसी तरह जब हम 19th अमेंडमेंट पे जाते हैं, 19th अमेंडमेंट जो है वो इस हवाले से है, वो जुडिकेचर को डिस्कस करती है. 19th अमेंडमेंट जो थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, उसके अंदर क्या था, उसके अंदर ये सारे का सारा जुडिकेचर जो है वो डिस्कस किया गया कि किस तरीके से आप जजेस अपॉइंट्स करेंगे, उनका क्या तरीकेकार होगा, ये सारे का सारा जो है कुछ चीजें इसके अंदर डिस्कस की गई. इसी तरह आप देखिए कि इसके अंदर जो था वो एक रजा रब्बानी साहब की सूरत में एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट हुई जो 21 दिसंबर 2010 को by the Parliamentary Committee on Constitutional Reforms, Chairman Raza Rabbani in the National Assembly. Up 26 amendments to the present 6 articles constitution were proposed. The 19th amendment has taken powers from the Chief Justice of Pakistan for the appointment of ad hoc judges and transferred them to the Judicial Council of Pakistan. यानी जुडिकेचर की जो बेसिक्स तो थी, जजेस की अपॉइंटमेंट्स आ गई, ad hoc जजेस रखने, ये सारे के सारे. इसके बाद साथ इसमें यह भी डिस्कस हुआ, द ट्राइबल एरियाज adjoining लकी मरवत एंड तांक डिस्ट्रिक्ट्स आर डिक्लेयर्ड टू बी पार्ट ऑफ फाटा. फाटा के ये भी पार्ट्स डिक्लेयर होंगे. इसी तरह ये दोनों पार्ट्स भी जो हैं वो इसके, इसी तरह इसके अंदर फर्दर जो है जजेस की अपॉइंटमेंट्स का सारा प्रोसीजर दिया गया कि इसके अंदर एक जुडिशियल कमीशन बनेगा जो जजेस की अपॉइंटमेंट्स करेगा, और उस अपॉइंटमेंट्स के सिलसिले में सारी जुडिशरी जो है उसका प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट किया गया. तो अब ऐसे है कि अभी हमारी कुछ चीजें पेंडिंग हैं, जैसे अभी 19th अमेंडमेंट हम डिस्कस कर रहे थे, अब नेक्स्ट 20th करूंगा, और साथ जो आप स्टूडेंट से 1-2 मिनट लेता हूं, जो केस लॉज हैं वो आप मुझे बता दें. अगर कल मुझे टाइम मिल गया तो कल मैं इसी टाइम पे क्लास ले सकता हूं, बल्कि फ्राइडे को मैं आ जाऊंगा. कितने बजे सर?